وہ چاروں اس وقت شامر کے سامنے بیٹھے تھے جو لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دانیال کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ ابھی دانیال کچھ کہتا جب شامر نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف کیا۔ تو بتاؤ بسام اور حسام اکیلے دیکھنا پسند کرو گے یا سب کے سامنے ہی؟ شامر نے اپنی چیئر پر ٹیک لگا کر کہا۔ تو انہوں نے حیرت سے شامر کو دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو، جس پر ایک فولڈر میں 2 ویڈیوز اور ایک فائل تھی جس کا اندازہ انہیں نہیں ہو سکا کہ اس میں کیا ہوگا۔ یہ ہے کیا اور تمہیں کیسے ملی؟ بسام نے دانیال کو پیچھے کر کے اس کی جگہ سنبھالی جو لیپ ٹاپ کے بالکل سامنے تھی۔ یہ مسز حسام راجپوت کے پرانے لیپ ٹاپ کو ہیک کر کے نکالی گئی ہے۔ شامر نے تنزیہ نظر سے حسام کو دیکھا کہا، جیسے شامر کی نظریں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تم سب کے سب اتنے سالوں سے ایک سازش میں گرے رہے، اپنے ساتھ ہوئے ہر حادثے کو اپنی غفلت سمجھتے رہے، جبکہ وہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس بار فاتن اور دانیال کو دیکھ کر کہا، جس پر انہوں نے پہلو بدلا جبکہ بسام نے ویڈیو پلے کر دی۔ جبکہ کمرے میں پن ڈراپ خاموشی چھا گئی کیونکہ ویڈیو میں مائسا ہاتھ میں بکس پکڑے ڈائننگ روم میں داخل ہو رہی تھی۔ ماضی 10 سال پہلے۔ ماسا یار سوپ فنش کریں، ماما یار سوپ فنش کریں۔ یہ 15 سالہ حیام زبردستی رخسار بیگم کو سوپ لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں حیام، دل نہیں چاہ رہا میرا بچے، انہوں نے بددلی سے چمچ پیچھے کر کے کہا۔ تو حیام نے بے بسی سے انہیں دیکھا جن کی پچھلے 1 مہینے سے طبیعت خراب تھی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے پر بس یہی معلوم ہوا کہ انہیں خون کی کمی ہوئی ہے، لیکن ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، راجدہ کو آپ کے لیے قیمہ بنانے کا کہہ دیتی ہوں، حیام نے باؤل ٹرے میں رکھ کر کہا۔ حیام، حسام لوگوں کا فون آیا؟ رخسار بیگم نے حیام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا جو اٹھ کر جانے لگی تھی۔ نہیں، اور اس بار میں کر بھی نہیں رہی، وہ کال اٹینڈ کر کے اتنی باتیں سناتی ہیں، پھر آخر میں انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہے وہ کر نہیں، حیام نے منہ بگاڑ کر کہا۔ تو رخسار بیگم مسکرا دی۔ اپنی ماں کو غلط مت سمجھنا حیام، لیکن وہ چاروں میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ تسلیم آپی کی مجھ پر بہت احسانات ہیں، وہ نہ ہوتی نا تو یہ خاندان والے مجھے جیتے جی مار دیتے، رخسار بیگم نے سر تکیے سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ اگر کبھی وہ لوٹ آئیں تو زیادہ ناراض نہ ہونا حیام، اور اپنی بہنوں کو بھی یہی سمجھانا۔ حسام بہت محبت کرتا ہے تم سے، اگر وہ آ کر تم سے رشتہ بڑھانا چاہے تو اس کا ہاتھ تھام لینا، اور اگر وہ رشتہ توڑنا چاہے تو اپنے دل پر جبر کر لینا بیٹا۔ رخسار بیگم کی بات پر حیام نے تڑپ کر دیکھا۔ ماما، آپ اپنی بیٹی سے ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ لہجے میں بے بسی لیے ہوئے کہا۔ تو رخسار بیگم مسکرا دی۔ انا رشتوں کو ختم کر دیتی ہے حیام، اور میاں بیوی کا رشتہ انا کے ساتھ پروان نہیں چڑھتا۔ حیام کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے کہا۔ تو حیام نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ آج کل تو ویسے بھی ان کی باتوں میں وہی چاروں بھائی شامل ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتی، آپ آرام کریں، میں ہنا لوگوں کو دیکھ لوں۔ کھانا کھایا یا نہیں؟ حیام نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ کب تک مرے گی وہ عورت؟ اتنے مہینے ہو گئے زہر دیتے ہوئے۔ صفیہ بیگم کی داڑھ پر ملازمہ نے گڑبڑا کر کچن سے باہر دیکھا۔ بس بیگم صاحبہ کا کام ہونے ہی والا ہے، ملازمہ نے منمنا کر کہا۔ تو صفیہ بیگم نے ہنکارا بڑھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ جی ڈاکٹر کو میں پہلے ہی پیسے بھجوا چکی ہوں ان کی رپورٹ لانے سے پہلے، اس نے بھی وہی کہا جو ہم نے کہنے کو کہا تھا کہ خون کی کمی ہے، ملازمہ نے منمنا کر کہا۔ تو صفیہ بیگم کا کہکا گونجا۔ ٹھیک ہے، اب 1-2 دن میں اس کے مرنے کی خبر پہنچ جانی چاہیے، ورنہ تمہاری لاش تمہارے گھر والوں کو دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوگی، صفیہ بیگم نے چنگار کر کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ راشدہ نے جلدی سے موبائل چھپا دیا۔ بابا کب تک آئیں گے آپ؟ نبال نے منہ بنا کر پوچھا، کیونکہ رضوان صاحب پچھلے 15 دن سے میٹنگ کے سلسلے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بس میری گڑیا، جیسے ہی فلائٹ ملے گی بابا آ جائیں گے۔ اچھا ابھی فون بند کرو، بابا کو جانا ہے، بعد میں بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ بابا، اپنا خیال رکھیے گا۔ نبال نے فون رکھ کر انان اور مائسا کو دیکھا جو اپنے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی۔ آن تمہیں ذرا شرم نہیں؟ ماما جب سے بیمار ہوئی ہیں حیام اپنے ایگزامز کی تیاری چھوڑ کر ماما کا خیال رکھ رہی ہے، تو تم ذرا جو اس کا ہاتھ بٹا دو۔ نبال نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر انان کو گھور کر دیکھا۔ میں ابھی جا رہی تھی ماما کو اٹھانے اور پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی انہیں، انان نے اٹھتے ہوئے منہ چڑھا کر کہا۔ تو نبال نے اس کی پاگلو جیسی حرکت پر ناک سے مکھی اڑائی۔ ماما، او میری ماما، اٹھ جائیے میری پیاری ماما، انان نے دروازہ کھولتے ساری لائٹس آن کرتے ہوئے نبال کو چڑھانے کے لیے تیز تیز آواز میں گایا۔
تو نبال نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یار ماما اٹھ بھی جائیے، 12 بج رہے ہیں۔ انا نے رخسار بیگم کو کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا اور ان کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تو اسے رخسار بیگم کا وجود ٹھنڈا یخ محسوس ہوا۔ دل ایک دم سے دھڑکا اور یکدم سے رخسار بیگم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ماما ماما اٹھیے، کیا ہوا؟ کپکپاتے لہجے میں ان کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، کیوں تنگ کر رہی ہو مام کو آن؟ حیام جو رخسار بیگم کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، انان کو ان پر جھکے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں حیا، میں نہیں یہ کر رہی ہیں، دیکھو آنکھیں نہیں کھول رہی یہ۔ انا نے روتے ہوئے پلٹ کر حیام سے کہا جو سختی کی پر میں نے دیکھ لی تھی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں چھوٹ کر زمین بوس ہوگی تو حیام کو اپنا آپ بھی زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا، جبکہ انان اب داڑھی مار مار کر رو رہی تھی۔ انان کے رونے پر نبال اور مائسہ بھی بھاگتی ہوئی آئی، مگر اندر کی صورتحال دیکھا مائسہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی، جبکہ نبال بھاگ کر رخسار بیگم کے پاس گئی، انان کو پیچھے کر کے ان کے سینے پر سر ٹکا کر ان کی دھڑکن سننی چاہیے جو بالکل ساکت تھی۔ تب تک راجسہ بھی بھاگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیگم صاحبہ کو چہرے پر مسکینیں طاری کر کے رخسار بیگم کی سانسیں محسوس کرتے ہوئے بولی، جو بالکل ساکن تھی۔ رخسار گاڑی نکالو۔ حیام نے آگے بڑھ کر نبال کو اشارہ دیا کہ رخسار بیگم کو تھام کر اٹھائیں۔ ماما بس بے ہوش ہوئی ہیں۔ اپنے بازو سے آنکھیں پونجھتے ہوئے حیام نے انان کو چپ کرواتے ہوئے کہا جو روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی، میری ماما حیام، میری ماما، میری ماما، اللہ نہیں، پلیز نہیں، میری ماما کو نہیں لے کے جانا، میں نہیں جانے دوں گی۔ مائسہ روتے ہوئے حیام اور نبال کو پیچھے کرتے ہوئے چلائی اور رخسار بیگم سے لپٹ گئی۔ حیا بازی حوصلہ کرے بیگم صاحبہ اب نہیں رہی، اپنی بہنوں کو سنبھالے۔ حیام کی توجہ انان کی طرف کی جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی پڑی تھی۔ باجی اب ہاسپٹل لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہاسپٹل والے کتنی بے حرمتی کرتے ہیں لاش کی۔ آپ بس صاحب جی کو فون کر کے رضوان صاحب کو فون آیا تو انہیں کئی پل اپنی اس باتوں پر یقین ہی نہیں آیا، لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ واپس نہ آئے۔ سبھی فلائٹس ایک ہفتے کے لیے بند تھی۔ صفیہ بیگم کو کال کر کے بتانا چاہا تو ان کا نمبر بند تھا، اور پھر حیام اور نبال نے ان سب کا انتظار کیے بغیر اپنی ماں کو غسل دیا، اور ارحم اور انصار صاحب اور ان کے کچھ جاننے والوں نے جنازے کو کندھا دیا، جبکہ انان اور مائسہ خوش میں نہیں تھی۔ اور پھر جب 15 دن بعد رضوان صاحب گھر واپس آئے تو اپنے اجڑے گھر کو دیکھ کر داڑھی مار مار کر روئے۔ انہیں یہ سب اپنی غلطی لگ رہی تھی، نہ وہ جاتے اور شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ تم نے حسام سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی باجی کو؟ رضوان صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے حیام سے پوچھا۔ جی بابا، اپنی پلیٹ پر سر جھکائے جواب دیا تو انہوں نے اپنی چاروں بیٹیوں کی جانب دیکھا۔ آپ مت کرنا حیام، انہوں نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بابا، وہ ہمارے کزن بھی تو ہیں۔ انا نے اپنی پلیٹ پیچھے کھسکاتے ہوئے حبکی سے پوچھا۔ جانتا ہوں، مگر تم لوگوں کو پھوپھو، انہوں نے بے بسی سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ پھوپھو نے کچھ کہا ہے کیا بابا؟ نبال نے نم نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اپنے باپ کو غلط مت سمجھنا بیٹا، نہ ہی یہ ہیں، مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں۔ لیکن باجی وہ چپ ہو گئے، جیسے کہنے کی ہمت نہ ہو۔ کیا بابا؟ نبال کو پوچھنے پر انہوں نے گہری سانس بھر کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کا کہنا ہے اب تو رخسار بھی نہیں رہی اور میں سارا دن گھر نہیں ہوتا تو حسام لوگوں کو پاکستان ابھی بلانا ٹھیک نہیں ہے۔ 90 تولے لہجے میں انہوں نے کہنا چاہا، جس پر حیام نے اپنے ہونٹ بھینج کر انہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں حسام سے بول دوں کہ اسے پاکستان آنے کی ضرورت نہیں، اپنے بزنس پر دھیان دے، اور اسے کہوں کہ وہ تم لوگوں سے ابھی رابطہ نہ رکھے، اس طرح ان لوگوں کا پڑھائی اور بزنس پر دھیان نہیں لگے گا اور تم لوگوں کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ رضوان صاحب نے سر جھکائے جواب دی تو مائسہ کے ہونٹ پر تلخ مسکراہٹ آئی اور آپ نے کہہ دیا بابا۔ تلخ مسکراہٹ سے ان کی طرف دیکھا کہا تو انہوں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نہیں چاہتا وہ میری بیٹیوں کے کردار پر کوئی بات بنائے، اور تم لوگوں سے ان کا رشتہ منگنی کا نہیں، نکاح کا ہے، اور یہ رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے بیٹا، اور انشاءاللہ وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے، بس تم لوگوں کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے۔ میں باجی کے بجائے حسام سے رخصتی کی بات کروں گا، انہوں نے اٹھتے ہوئے حیام اور انان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ تم پیپر کب دو گے؟ اپنے نبال نے ماحول میں پھیلی کشیدگی کو کم کرنے کی خاطر حیام سے پوچھا، جو اپنے پیپرز نہیں دے سکتی تھی۔ رزلٹ آ جائے پھر سپلی میں دے دوں گی۔ اگر تمہارے پیپر ہو گئے ہوتے تو میں تمہیں بتاتی کہ کس کالج میں ایڈمیشن لینا۔ انہا نے اٹھتے ہوئے حیام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر مائسہ نے ابروچ کر اس کے طرف دیکھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سب انان نے گور کھا انہیں دیکھا۔ تم حیام کے لیے کالج کے بجائے اپنی اسٹڈی پر دھیان دو۔
نبال نے دانت پیس کا جواب دیا جس کا پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسٹڈی پر بنا دھیان کے ہی اتنے اچھے پیپر دے دیے نہ میں نے۔ چپ کرو دونوں اور جا کر سو جاؤ، اور مائسہ آپ میرے ساتھ سونا میں اسکول کا کام بھی کروا دوں گی۔ ان دونوں کو ڈانٹنے کے بعد حیام نے مائسہ کو بولا جو اب بہت حساس ہو چکی تھی۔ حیام کی بات پر مائسہ نے مسکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ 3 سال بعد آج آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ویڈیو میں اپنے لیے بناؤں گا اور اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ میری مرضی ہوگی۔ اصغر حیات نے میسیج ٹائپ کر کے صفیہ بیگم کو سینڈ کیا، جس پر اگلے ہی پل ان کی کال آئی تو اصغر حیات نے حباسہ سے کہہ کر لگایا، جی حکم کرے اپنا۔ سارے صوفے کے پوچھ سے ٹکا کہا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ویسے تو راشدہ نیند کی گولی دے چکی ہے رضوان کو اور وہ تینوں بھی اس وقت کار نہیں آئیں گے۔ اگر پھر بھی کچھ ہوا تو سارا قصہ اس لڑکی پر ڈال دینا کہ اس نے ہی ورگلایا تھا۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے اپنے بھائی پر اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنے کے لیے یہ بات دبا دے گا، اور ویڈیو کا جو بھی کرو میرا سر درد نہیں، بس میری بیٹی کی اس ناگن سے جان چھڑوا دو تاکہ وہ بسام سے جلد از جلد طلاق دے۔ صفیہ بیگم کی نفرت بڑے لہجے میں اصغر حیات کا حباست سے کہہ کر گونجا، فون رکھیے میری پرنسس شاید آ رہی ہے۔ حباست بڑے لہجے میں کہا تو صفیہ بیگم نے بھی اس کی بات پر کہہ کر لگایا اور فون بند کر دیا۔ حیام اپنے پاپا کا بزنس سنبھال رہی تھی، اسی لیے وہ اس وقت آفس میں اور انان اور نبال کالج میں ہوتی تھی۔ مائسہ رخسار بیگم کے مرنے کے بعد سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے گارڈ میں رہ کر پڑھنا چاہا تو حیام نے اس کی بات مان لی۔ 2 ماہ پہلے اس کے ٹیچر کو کہیں جانا تھا، اسی لیے انہوں نے مائسہ کو اپنے دوست سے پڑھنے کا کہا، جس پر مائسہ نے ہاں بول دیا۔ اگلے دن مائسہ کے ٹیچر اپنے ساتھ اصغر حیات کو لائے، جنہوں نے مائسہ کو 2 سبجیکٹس پڑھائے تو اسے بہت اچھے سے سمجھ آئی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا وہ استاد کی صورت میں ایک درندہ ہے جسے اس کی پھوپھو نے اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے بیچا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کا مکروہ چہرہ مائسہ کے سامنے آنے لگا۔ وہ حیام کو بتانا چاہتی تھی مگر اسے اتنی بری طرح سے ڈرایا گیا تھا کہ وہ خاموش ہو جاتی۔ مائسہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے قدم ڈائننگ روم میں رکھے، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کامتے جسم کے ساتھ صوفے کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ یلو کلر اس کی دودھیا رنگت پر جچ رہا تھا، نیلی آنکھوں میں ڈر ہچکولے لے رہا تھا۔ ایک آنسو پلکوں کی بار توڑتے ہوئے رخسار پر بہہ گیا جب اصغر حیات نے بازو سے کھینچ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ مائسہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، جس پر اصغر حیات نے مائسہ کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ایک لفظ نہ نکلے منہ سے ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ مائسہ کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کے چہرے پر گڑایا تو ڈر کے باعث مائسہ نے اپنی چھیوں کا گلا گھونٹ لیا۔ پلیز سر مجھے مت مارے، ہجکیوں کو روکا روندی ہوئی آواز میں کہا تو اصغر حیات نے اپنی مضبوط گرفت میں مائسہ کا منہ دبوچ لیا۔ ہاں 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 او میری پرنسس کو درد ہوتا ہے، مکروہ ہنستے ہنستے مائسہ کے بالوں پر گرفت سخت کر دی، جس پر مائسہ نے مٹھیاں بھیج کر تکلیف ضبط کی۔ وہ دیکھو سامنے کیمرہ، آج یہ کیمرہ تمہاری خوبصورتی کو خود میں قید کر لے گا۔ پلیز نہیں، روتے ہوئے اپنا سر مسلسل نہیں میں ہلاتے ہوئے کہا، جس پر اس درندے نے پھر سے اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے، جس پر مائسہ کے ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ گلابی چہرہ دونوں طرف سے سوج چکا تھا۔ اصغر حیات کے ہاتھ رکنے پر مائسہ نے جلدی سے وہاں سے اٹھنا چاہا، جس پر اصغر حیات نے بازو سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھا تو مائسہ اوندے منہ صوفے پر جا گری، اپنی شرٹ اتار کر مائسہ کے چہرے پر پھینکی جو اڑ کر صوفے کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر آ کر بیٹھو میری گود میں، اصغر حیات کی سنسنائی ہوئی آواز اس کے کان میں گونجی۔ نہیں پیچھے ہو، ڈرتی آواز میں خود کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 کیوں پرنسس کو ڈر لگ رہا ہے؟ حباسہ سے کہہ کر لگا کر اس کے جسم کو چھونا چاہا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں ہوں پرنسس، ڈونٹ ٹچ می، ایک دم چلا کر کہا، جس پر سامنے والے نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ پرنسس نہ صحیح میری رکھیل تو تم ہی بنو گی، اور پھر تمہاری وہ بہن نے کمینگی سے مائسہ کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا جو آنکھیں نیچے کانپ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا ہے، میرا شوہر چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ آخری امید سے اس شیطان کو روکنا چاہا جس نے اس کی بات پر اپنا چہرہ اس کے گردن میں چھپانا چاہا، جبکہ اس کا ہاتھ اس کے جسم پر گردش کرنے لگا۔ مائسہ کہاں ہو یار؟ ارحم نے لاؤنج میں آتے ہی مائسہ کو پکارتے ہوئے کہا جو اسے کہیں نہیں دکھی، ورنہ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی ہی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ جی صاحب کیا ہوا؟ راشدہ فوراً سے گھبراتے ہوئے وہاں آئی، جسے دیکھ کر ہم نے اپنی نظریں پھیری۔ یہ عورت اسے پہلے دن سے ہی نہیں پسند تھی، کئی بار اس نے حیام کو اسے نوکری سے فارغ کرنے کا کہا مگر وہ ٹال جاتی۔ اپنی بہن سے ملنے آیا ہو، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ارحم نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تو راشدہ گڑبڑا گئی۔ نہیں صاحب جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بی بی جی تو ٹیسٹ دے رہی ہیں۔ راشدہ نے
اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا تو ارحم نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، جس پر راشدہ نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی وہ باہر آیا ہی تاکہ حیام گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ ارحم کا چہرہ پال میں خوشی سے چمک اٹھا، تیز تیز قدم لیتا حیام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ اور کار کہاں ہے تمہاری؟ ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے تو حیام نے گڑ کر اسے دیکھا۔ سانس بھی لو ارحم، میٹنگ سے فری ہو گئی تھی، کچھ خاص کام نہیں تھا، دل گھبرا رہا تھا تو سوچا گھر کا چکر لگاؤں، اور گاڑی باہر کھڑی ہے، ابھی واپس تو چلے جانا تھا، میں نے سوچا کیوں انکل کو گیٹ کھولنے کی زحمت دوں۔ اب تمہارا سوال جواب کا سیکشن ہو گیا ہو تو میں اندر جاؤں؟ ارحم کو مسلسل اپنے سامنے کھڑے دیکھا کہا، جس پر وہ سٹپٹا کر پیچھے ہوا تو حیام نے نفی میں سر ہلاتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے، جبکہ ارحم انصاری حیام کے قدموں کے نہ صرف آنے والے نشانوں پر اپنے قدم رکھتا اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ اکثر کرتا تھا جب کبھی حیام واقع لے جاتی یا وہ ادھر نبال لگو کے پاس ہوتا تو پھر حیام کے پیچھے اس کے قدموں کے نشانوں پر اپنے قدم رکھتا۔ اپنی حرکت پر ہنسی بھی آتی اور خوشی بھی ہوتی، وہ کہتا نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں حیام کو چیخ چیخ کر اپنی محبت کی گواہی دیتی تھی، جس پر حیام نظریں چرا لیتی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا ارحم سے کام ہی سامنا ہو، مگر وہ تو جیسے حیام کا سایہ ہی بن گیا تھا۔ مائسا کدھر ہے؟ حیام نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر کہا، کیونکہ جب وہ تینوں گارڈ نہیں ہوتی تھی تو وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ روم میں وہ تب ہی جاتی تھی جب حیام لوگ گارڈ ہوتی تھی۔ راشدہ بتا رہی تھی وہ پڑھی ہے ٹیچر سے، ارحم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا تو حیام چونکی۔ کیا مطلب؟ اس کا ٹیچر تو روز نبال لوگوں کے کالج سے آنے کے بعد آتا تھا نا، تو آج کیوں؟ حیام نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم بیٹھو میں دیکھتی ہوں، حیام نے اپنے قدم ڈائننگ روم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹیے پلیز سر، مجھے چھوڑ دیں خدا کا واسطہ۔ حیام جیسے ہی ڈائننگ روم کے دروازے کے پاس آئی، مائسا کی روتی ہوئی آواز حیام کے کانوں سے ٹکرائی تو حیام جلدی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سکتے کی کیفیت میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ مائسا اس شخص سے اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیام کا سکتا تھپڑ کی آواز پر ٹوٹا جب اس رندے نے مائسا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حیام نے وہاں پر ڈیکوریشن پیس اٹھایا اور اس شخص کے قریب پہنچ کر اس کے سر پر پوری قوت سے وار کیا۔ سر سے خون فوارے کی صورت میں بہہ نکلا، جس پر حیام نے بنا روکے کئی وار اس کے سر پر کیے، جبکہ مائسا ساکت نظروں سے اپنا وجود خون میں بکتا دیکھ رہی تھی۔ عسکر حیات کی چیخیں گونج اٹھی، تڑپتے ہوئے اپنا سر تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا کہ تبھی ارحم چیخوں کی آواز سن کر بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ تڑپتے ہوئے خون سے لات پر شخص کو دیکھا، سامنے صوفے پر سسکتی ہوئی مائسا پر نظر گئی جو ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ حیام! ارحم نے حیام کو پکارا جو خون سے رنگے ہاتھوں میں ڈیکوریشن پیس تھامے نیچے تڑپتے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیران آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھا۔ ارحم یہ شخص؟ حیام نے ڈیکوریشن پیس نیچے پھینکتے ہوئے کہا جب ارحم اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں ہوا حیام، تم مائسا کو روم میں لے کر چلو اور میری طرف دیکھو، سب ٹھیک ہے؟ اوکے، حیام کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا جو ابھی بھی تڑپتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مائسا کے نام پر حیام نے سر سے مائسا کی جانب دیکھا جو چہرے پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ حیام نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تو اس کی حالت دیکھ کر اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہی حالت ارحم کی تھی۔ مائسا ڈرتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ارحم نے حیام کو پیچھے کر کے آگے بڑھ کر مائسا کو اپنی باہوں میں بھرا اور وہاں سے نکلتے ہوئے مائسا کے روم میں آیا، مائسا کو لٹا کر جلدی سے بیٹھا اور حیام کے پاس آیا جو اب بے ہوش ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ حیام کچھ غلط نہیں کیا تم نے، ڈیمڈ ایک درندہ تھا یہ جو اس رات کے روم میں نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا ہوگا۔ حیام کا روح اپنی جانب کر کے چلاتے ہوئے کہا ادھر دیکھو حیام۔ حیام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا تم جا کر مائسا کو سنبھالو، اسے تمہاری ضرورت ہے اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، سمجھ آئی؟ کچھ نہیں بتانا حیام، ارحم نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو حیام نے حالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس پر ارحم نے اس کا گال تھپتھپایا تو اب مائسا کے پاس جاؤ، میں سب سنبھالوں گا۔ ارحم گھر جا کر اپنے بابا کی گاڑی لایا، گاڑی کو بیک سائڈ پر جا کر کھڑا کیا اور وہیں سے ڈرائیونگ روم میں داخل ہوا۔ عسکر حیات کے بے ہوش وجود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا اور ڈگی میں ڈال کر واپس آیا۔ کچن میں آ کر نگاہ دوڑائی تو راشدہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ باقی کے ملازم بھی شاید کوارٹر میں تھے، وہاں سے فرش صاف کرنے کا سامان لیا اور ڈائننگ روم میں آیا، اچھے سے فرش اور باہر گاڑی تک جہاں ان کے نشان تھے وہاں سے جگہ صاف کی اور کپڑے کو اچھے سے دھو کر رکھ دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سانس لی اور گارڈ کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ اس دوران دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، وہ اپنے بابا سے بھی کہہ سکتا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ مائسا کے کردار پر کوئی بات بنے۔ سنسان جگہ پہ آ کر گاڑی روکی اور ڈگی کھول کر عسکر حیات کی سانسیں چیک کی جو چل رہی تھی، مطلب وہ زندہ تھا۔ ارحم نے اسے ڈگی سے نکال کر باہر نکالا اور پھر اس پر ٹھوکروں سے کئی وار کیے۔ اگر اس وقت مجھے اپنی بہن کی فکر نہ ہوتی
تو تمہارا اچھا بندوبست کرتا۔ اصغر حیات کے چہرے پر ٹھوکر مارتا ہوا گھر کر بولا اور واپسی کی جانب قدم لیا۔ السلام علیکم پھوپھو۔ حیام نے سنجیدہ لہجے میں سلام کیا تو صفیہ بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے فون کیا ہے؟ صفیہ بیگم کی بات پر حیام نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ مجھے حسام یا بسام کا نمبر چاہیے، پرسنل نمبر چاہیے ابھی۔ اسی وقت حیام کی سنجیدہ آواز پر صفیہ بیگم کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں سینڈ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ حیام نے فون بند کر کے مائسہ کی جانب دیکھا جو اس کے پاس لیٹی سو رہی تھی۔ چہرے پر ابھی بھی سوجن تھی۔ عنان اور نبال کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ واش روم میں گر گئی تھی۔ جب یار ہم نے واپس آ کر اس سے کوئی بات نہیں کی، وہ بس مائسہ کے لیے میڈیسن اور چہرے کے زخموں پر لگانے کے لیے ٹیوب لے آیا تھا، اور پھر اس نے اپنے گھر میں کچھ ملازم اور گارڈ راجپوت مینشن میں تعینات کر دیے، اور جو پہلے کام کرنے والے تھے انہیں نکال دیا۔ عنان کے پوچھنے پر اس نے بس یہی کہا تھا کہ اس کے بابا نے بتایا ہے آج کل حالات ٹھیک نہیں، اس لیے جس پر انہوں نے مزید سوال نہیں کیے۔ اب سچ میں حسام کا نمبر اس حسام کو دینے لگی ہے؟ فرح کے کہنے پر صفیہ بیگم نے گور کو اسے دیکھا۔ پاگل نہیں ہوں میں، اور کب سے بکواس کی ہے تمہیں کہ اس حسام کے ساتھ رہا کرو، جلد از جلد اسے اپنے جال میں پھنساؤ، لیکن تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم دونوں کچھ کر لیتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا، تم دونوں سے بسام اور حسام کی شادی کروا کر ان بہنوں کو طلاق کے پیپر بھجواتی۔ صفیہ بیگم نے چلا کر کہا تو ثنا نے اپنا سر جھٹکا۔ پھنسائی کیا حق، وہ دونوں تو 24 گھنٹے اپنے بھائیوں کے سر پر مسلط رہتے ہیں، وہاں ہاسپٹل میں بیٹھ کر اپنا آپ مریض لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب چپ کرو، تم نے ڈال لی سم۔ صفیہ بیگم نے انہیں چپ کروا کر فہد سے کہا جو موبائل میں سم ڈال رہا تھا۔ جی ہو گیا۔ فہد نے موبائل آن کر کے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اب اس موبائل میں واٹس ایپ بناؤ اور اس پر حسام کی تصویر لگاؤ، اور پھر تم حیام سے حسام بن کر بات کرو گے اور اسے اتنا ذلیل کرو گے وہ خود یہ رشتہ توڑ دے یا خود کو ختم کر دے۔ اپنے موبائل سے حیام کو نمبر سینڈ کرتے ہوئے کہا تو فہد نے کہہ کر لگایا آپ فکر مت کریں مام، بہت اچھا سبق سکھاؤں گا اسے میں۔ میسج کی رنگ ٹون پر حیام نے جلدی سے موبائل آن کی، سچ کی نہیں تھا کہ صفیہ بیگم نمبر سینڈ کر دیں گی۔ جلدی سے نمبر سیو کر کے میسج ٹائپ کیا، حسام راجپوت۔ اف کیا سوچیں گے، حسام کی ڈی پی پر پکچر دیکھ کر بھی یہ سوال کر رہی ہوں، کہوں گی کیا ان سے یس؟ میسج پڑھ کر حیام کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، بری طرح سے اپنے لب کچلتے کئی بار میسج لکھا اور پھر مٹا دیا۔ میں حیام بات کر رہی ہوں، میسج سینڈ کر کے نظریں اسکرین پر جما دی۔ میسج اسی وقت سین ہو گیا لیکن آگے سے کوئی رپلائی نہ آیا۔ 5 منٹ 10 منٹ گزر گئے، موبائل کی اسکرین پر اب حیام کے آنسو ٹپ ٹپ کر گر رہے تھے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں حسام کہ آپ آ جاؤ، میں اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی، مجھ سے چاہے کوئی رشتہ نہ رکھیں لیکن وہ تو آپ کی بہنیں بھی ہیں، اس رشتے سے ہی ان کی حفاظت کر لیں۔ آپ نہیں آ سکتے تو کیا میں انہیں وہاں بھیج دوں؟ میں یہاں پاپا کے پاس رہ لوں گی۔ حسام کی تصویر کو زوم کیے روتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی جیسے وہ اس کے سن لے گا۔ تبھی میسج آیا۔ حیام نے ڈوبتے دل سے میسج آن کیا، مسز ہاشم راجپوت ایم آئی رائٹ؟ حسام کے میسج پر گالوں پر گلال سا بکھر گیا۔ مطلب وہ اس بات پر ناراض ہوئے کہ میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا۔ دل خوش گمان ہونے لگا، مجھے آپ سے کچھ کہنا۔ حیام کے میسج پر اس نے بزی ہونے کا بتایا اور پھر کافی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حیام اسے دن میں نہ جانے کتنے میسج کرتی، وہ اسے یہاں آنے کا بھی کہہ چکی تھی کیونکہ وہ بہت کم جواب دیتا تھا جس پر وہ اس سے کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ کئی بار حیام نے کال کی جسے حسام کاٹ دیتا۔ حیام سوئی ہوئی تھی جب فون پر آنے والے مسلسل کالز پر آٹومیٹک کال اٹینڈ کر کے جیسے ہی موبائل کان سے لگایا تو فون بند ہو گیا۔ حیام نے آدھا کھلی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھا، حسام کی کال دیکھا، ایک دم سے اٹھ بیٹھی کہ تبھی اس کا میسج آیا، ڈو یو لو می؟ میسج وصول ہوا تو کانپتے ہاتھوں سے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا، آئی ڈونٹ نو بٹ آئی نیڈ یو پلیز۔ بے بسی سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ وہ کیوں اچانک سے یہ سوال کر رہا تھا؟ کیا اسے اتنے دنوں میں اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے؟ چہرہ آنسو سے تر تھا جبکہ ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے۔ دین پروو اٹ بیبی۔ میسج پڑھ کر ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، آنکھیں لبلب آنسو سے بھر گئی۔ ہاؤ آئی کین پروو دس؟ ہچکیوں سے روتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تو فوراً سے جواب موصول ہوا، اٹ از سو ایزی بیبی، لیٹ می شو یو مائی گرل فرینڈ پک، یو ہیو ٹو میک اے سیم پک لائک ہر، اوکے۔ کتنی دلیری سے وہ اپنی گرل فرینڈ کا بتا رہا تھا لیکن وہ مجبور تھی، ضرورت تھی اس شخص کی، وہ جیسا بھی تھا اسے قبول تھا۔
اور وہ اسے بتا تو چکا تھا کہ لندن میں ایک مشہور بزنس مین بننے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے، جس پر حیام نے نہ جانے کس طرح ضبط کیا۔ میسیج کی رنگ ٹون پر جیسے ہی میسیج اوپن کیا تو ایک لڑکی کی اتنی نازیبا تصویر کو دیکھا موبائل ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور وہ وہیں بر پاؤندے منہ گر کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ Send me your pic same like this and I promise I will be yours۔ میسیج پڑھ کر وہ داڑے مار مار کر روئی۔ ڈی پی پر لگی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر اسے خود کا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئی۔ فون کو بیڈ سے نیچے پھینک کر گھٹنوں میں سر دیے وہ ساری رات روتی رہی، لیکن اسے اس شخص کی ضرورت ہے، ایک تصویر ہی تو ہے۔ ساری رات رونے تڑپنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی اور نظریں گھما کر فون کو تلاش کرنا چاہا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر وہ اس موبائل کے پاس آئی اور اسے آن کیا جہاں اس کا ہی میسیج تھا۔ I am waiting baby, I am yours, you don't need to be shy, just show me I wanna see you۔ میسیج پڑھتے ہوئے چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے سارے جذبات مر چکے ہوں۔ موبائل کو سوئچ آف کر کے صوفے پر اچھالا اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا حسام تم اپنی عزت کو یوں بے عزت کرو گے۔